بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کتاب کہانی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں یوسف منیر حاضر خدمت، اور آج حسب معمول ہمارے ساتھ حشام بھائی موجود ہیں، اور آج ہم ایک اور زبردست کتاب پر بات کرنے جائیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمارا جو یہ یوٹیوب چینل ہے، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اپنی کتاب .pk، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس میں ہم وقتاً فوقتاً بہترین کتابوں کے بارے میں ریویوز آپ کو دیتے رہیں گے، اور ریویوز کے علاوہ ہم مختلف شہروں اور ایسی معلومات جو شاید کتابوں میں ہی آپ کو ملیں گی، اس حوالے سے ڈیٹیل آپ سے انشاءاللہ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی کتاب جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر جو لکھنے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں ان کے لیے یوں سمجھے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، وہ یہاں پر آئیں، کوئی کتاب اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کریں، کچھ لکھنا چاہتے ہیں، کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کریں۔ ہماری ویب سائٹ ہے، میں اسکرین پر اس کو شیئر کرتا ہوں، اپنی کتاب .pk، یہ وزٹ بھی کریں۔ یہاں آپ کو بہت ساری جو ہے وہ بچوں سے ریلیٹڈ، خواتین سے ریلیٹڈ اور عصر حاضر سے ریلیٹڈ جو کتابیں ہیں وہ یہاں آپ کو مل سکتی ہیں۔ آپ بہت یعنی معمولی قیمت میں، ارزہ قیمت میں جو ہے اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو فیس بک صفحہ ہے جس سے ابھی ہم لائیو بھی ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ آپ وزٹ کرتے رہیں، اس کو شیئر کریں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو یعنی کتابوں سے متعلق، یعنی کتاب پڑھنے والے لوگ، کتاب سے محبت کرنے والے لوگ، کہا جاتا ہے کہ معاشرے میں ان کی یعنی ایسے لوگوں کی بہت کمی ہے۔ تو اگر آپ سپورٹ کریں گے تو یہ جو سلسلہ ہے اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ آج کی جو کتاب ہے وہ شاندار کتاب ہے، اور بالخصوص یہ کتاب ان لوگوں کی دلچسپی کے لیے ہے جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کرکٹ میں جو میچ فکسنگ ہے اس کے پیچھے گیم کیا ہے۔ اور حشام بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حشام بھائی ماشاءاللہ بائی پروفیشن ان کا ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے تعلق ہے، اور لکھنے پڑھنے سے خاص شغف رکھتے ہیں، تحقیق ان کا شوق ہے، اور یہ کتاب انہوں نے پڑھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے اس کتاب کے بارے میں انسائٹ شیئر کریں۔ تو اوور ٹو حشام بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوسف، تمام ناظرین کو بھی السلام علیکم۔ آج کل ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی حالات حاضرہ کے حوالے سے جو بھی معاملات کرنٹ چل رہے ہوتے ہیں ہم اسی پہ کوئی گفتگو کریں، اسی کے حوالے سے کوئی کتاب نکال کے لائیں جس پہ لوگوں کا کرنٹ انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوا ہو اور لوگ اس کو پڑھنا چاہیں۔ آج سے ابھی 2 قسطوں قبل جو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اس پہ معظم علی پہ، وہ بھی اس لیے کہ ایک فلم آئی ہوئی تھی اور وہ ایک ٹاکنگ پوائنٹ بنی ہوئی تھی لوگوں کے لیے۔ تو آج کل بھی 2-3 مہینے پہلے ایک کہانی سٹارٹ ہوئی تھی سلیم ملک صاحب کے ایک دم سے واپس میڈیا میں خبروں میں آنے کے بعد، اس کے بعد پھر عمر اکمل پہ پابندی لگی، پھر یہ پینڈیمک کی وجہ سے کیونکہ سبھی گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کرکٹرز کے جو گھروں سے ہی آن لائن انٹرویوز ہو رہے ہیں اور جو پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ جو ہے معاملہ جو ہے فکسنگ کا یہ محو گفتگو رہا۔ تو اب اس میں ذوالقرنین کا بھی انٹرویو آیا، عاقب جاوید کا بھی آیا، عامر سہیل صاحب نے بھی وسیم اکرم پہ الزام لگا دیا۔ تو اس کے حوالے سے میں نے کہا کہ یار ایک پچھلے سال ہی ایک ناول آیا ہے دا فکس کے نام سے، اس کے آتھر ہیں عمر شاہد عامد۔ پہلے تو عمر شاہد عامد صاحب کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو ذکر کرتا چلوں۔ عمر شاہد حامد پچھلے سال ان کو ترقی دے کے DIG کے عہدے پہ فائز کیا گیا تھا۔ اس وقت ان کی کیا پوسٹنگ ہے سندھ پولیس کے ساتھ یہ مجھے علم نہیں ہے، اس سے قبل یہ SSP ساؤتھ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور ان کے باہر سے بھی ان کے جو الما میٹر ہے اس میں باہر کی یونیورسٹیز بھی شامل ہیں، کراچی کی گرامر اسکول بھی شامل ہے، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کی اپنی جو زندگی کی کہانی ہے وہ اپنے آپ میں ایک مطلب کسی میرے خیال سے ایک تھرلر سے کم نہیں ہے۔
لیکن ہم اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ کافی زیادہ اس میں ان کے خاندان کے لیے شاید تکلیف دہ باتیں ہوں، تو اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. نیٹ پہ سب چیزیں موجود ہیں کہ کیا کیا پریشانیاں ان کو جھیلنی پڑی اور ان کی فیملی کو جھیلنی پڑی. بہرحال ان کا پہلا ناول جو آیا تھا وہ سن 2013 میں آیا تھا اگر میں صحیح ہوں، دا پرزنر کے نام سے. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے. پھر اس کے بعد 2015 یا 16 میں دا اسپنرز ٹیل آیا تھا. پھر 2017-18 میں پارٹی ورکر کے نام سے آیا تھا ایک ناول. دا فکس جو ہے یہ ان کا چوتھا ناول ہے عمر شاہد حامد کا. اچھا، کیونکہ خود بھی یہ پولیس سے وابستہ ہیں ابھی تک ہیں، کنسلٹنٹ بھی رہے ہیں، سیکیورٹی کنسلٹنٹ، تو ان کا جو انسائٹس ہیں وہ بڑی زبردست ہیں جو ان کی جرائم کی دنیا میں. تو ان کا جو لکھنا ہے وہ مطلب اگر خوشگوار ماحول میں اگر آپ نے پڑھنی ہے کوئی کتاب تو ان کی کتابیں نہ پڑھیں کیونکہ بڑے ڈارک ناولس ہیں. بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ نیٹی-گریٹیز میں جا کے آپ کے جرائم کی دنیا میں، جرائم کے سرکل میں کن کن پہلوؤں میں بیٹھ کے اور کن کن لوگوں کو ساتھ ملا کے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور کن کن تکالیف سے عوام کو پھر گزرنا پڑتا ہے کہ جن کا ان کو علم بھی نہیں ہوتا. اسی طرح سے دا فکس جو ہے یہ ایک کوشش ہے عمر شاہد حامد کی جو پچھلے سال آئی تھی. اس کے ناشر ہیں پین میکملن انڈیا اور یہ کراچی میں آرام سے اویلیبل ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں عمر شاہد حامد نے جس میچ فکسنگ کا ذکر کیا ہے کیونکہ ورک آف فکشن ہے تو وہ ویمنس کرکٹ ٹیم ہے. یعنی ویمنس کرکٹ ٹیم کو کس طرح سے جال میں پھنسانے کی کوششیں کی گئیں. یہ ایسا ابھی تک ویسے کوئی ایسی بات ہے نہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی واقعتاً کوئی ایسے فیکٹس میں بیان کر رہا ہوں. یہ ورک آف فکشن ہے کیونکہ عمر شاہد حامد نے شاید کچھ پیرل ڈراز کرنے تھے کسی کریکٹرز کے ساتھ. یہ تو جب آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ کون سے کرداروں کے ساتھ مماثلت ہے. کوئی بھی کردار جو ہے اس میں اصل کہانی سے تعلق نہیں ہے. مطلب اصل جو کردار ہے اکرم نہیں ملے گا اس میں، کوئی آپ کو عاقب جاوید یا عامر سہیل یا سلیم ملک نہیں ملیں گے. ہاں، کچھ کرداروں کے جو ذاتی زندگی کے بارے میں بتایا گیا اس میں اور جو ان کی کس طرح سے کرکٹ میں آئے. آپ ضرور یہ سوچنے میں ضرور مجبور ہوں گے کہ یار یہ کہیں وہ کرکٹر تو نہیں ہے جس کے بارے میں یہ والی چیزیں پڑھی تھیں، یا یہ فلاں کرکٹر تو نہیں ہے جس کے بارے میں چیزیں پڑھی تھیں. تو اس حد تک تو یہ تجسس آپ کا رہے گا اس میں. لیکن کیونکہ میرے خیال سے بہت ساری اس میں معاملات انوالو ہو جاتے ہیں کہ کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس لیے عمر شاہد حامد نے کسی کا بھی نام نہیں لیا اس میں. لیکن ایک کرائم تھرلر ہے بہرحال. اور جو لوگ میچ فکسنگ کے حوالے سے سوچتے ہیں نا کہ کیوں آخر ایک کرکٹر یا پلیئر جو ہے اس راستے پہ چل پڑتا ہے، تو اس میں جو کردار دکھائے ہیں ویمنس کرکٹ ٹیم کے عمر شاہد حامد نے کہ ہوٹل تک کس طرح سے ان لوگوں کو رسائی حاصل ہوتی ہے، کس طرح سے ٹیم میں کوئی ذمہ داران جو ہوتے ہیں وہ شاید شامل جرم ہو جاتے ہیں، یا پھر صرف جو کرکٹرز ہوتے ہیں وہ بیچارے اتنے چھوٹے شہروں سے اور اتنے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں کہ ان کو کچھ چھوٹے موٹی چیزوں کے لالچ دے کے ان کو شیشے میں اتار لیا جاتا ہے اور وہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ اس سے پہلے وہ انوالو ہو جائیں. ایک بار انوالو ہو گئے تو اس کے بعد پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اس میں. تو بہرحال کرائم تھرلر ہے اور ضرور پڑھیں اسے. یہ اس کے علاوہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ دا فکس کے بارے میں تو آج بات ہو گئی تھی، اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ ایک کتاب آئی تھی پیٹر اوبورن کی، وونڈڈ ٹائیگر کے نام سے. اس میں ایک چیپٹر پیٹر اوبورن بائی دا وے ایک برطانوی صحافی ہیں جنہوں نے بہت وقت صرف کیا پاکستان میں، پاکستان کرکٹ کی پوری مکمل میرے خیال سے ایک سمجھ لیں ڈائری بنا کے رکھ دی یہ کتاب جو ہے کہ تقسیم سے پہلے سے جو برکی کلین تھا، جس برکی کلین سے ماجد خان اور جاوید برکی اور باسط خان، عمران خان، یہ سب لوگ آئے. برکی کلین کس طرح سے مشہور ہوا کرکٹ کھیلتے ہوئے. پھر سندھ میں اس کے کون کون اس کے پیٹرنز تھے جس میں پیر پگاڑا کا نام آتا ہے. اس میں آپ کے جو ندیم عمر صاحب ہیں عمر اسٹیٹس والے، ان کا نام آتا ہے. کس کس لوگوں نے اس طرح کی پیٹرنیج کی. پھر کس طرح سے آپ کا اسٹرکچر بنایا گیا کرکٹ کا یہاں پہ ڈومیسٹک اسٹرکچر. قادر صاحب کے اس میں کیا کنٹریبیوشنز تھے. پورا اس کا تقسیم سے لے کے پہلے تک کا یہ میرے خیال سے 2013-14 تک کے جتنے بھی معاملات رہے اس میں ایک چیپٹر ہے اس کا دا کرس آف میچ فکسنگ.
یہ پوری کتاب جو تقریباً 600 صفحات میں مشتمل ہے، اس میں 30 صفحات جو ہیں پیٹر اوبورن نے، جو ایک برطانوی صحافی ہیں، انہوں نے میچ فکسنگ پہ لیے وقف کیے ہیں. اور اس میں جو میچ فکسنگ کے جتنے بھی ادوار گزرے، خاص طور پہ ساؤتھ افریقہ کا ٹور، پھر شارجہ ٹور جب سلیم ملک کپتان بنے تھے، اور اس کے بعد زمبابوے کا ٹور، اور پھر کس طرح سے راشد لطیف اور باسط علی واپس آ گئے تھے. اس کے بعد پھر آپ کا قیوم کمیشن، بھنڈارا کمیشن، ساری رپورٹس کا اس میں تذکرہ ہے کہ پھر عطاء الرحمان کا ذکر ہے کہ عطاء الرحمان صاحب کو کیوں سزا دی گئی اور ان کو باقی لوگوں کو کیوں سزا نہیں ہوئی. تو ہمارے جب سے یہ میچ فکسنگ کا ہوا تھا تو بہت سارے لوگوں نے ایک دوسرے کو ریفر کیا تھا. ایک سیریز آئی تھی بھارت میں جس کا نام تھا انسائیڈ ایج، میرے خیال 2017 میں آئی تھی یہ، اور کافی مقبول ہوئی تھی. اس میں بھی کافی ساری اس طرح کے اندر کے معاملات دکھائے گئے تھے کہ کس طرح سے اپروچ کیا جاتا ہے. تو بہرحال ہمارے یہاں بھی ایک پاپولر کلچر میں ایک ناول موجود ہے، دا فکس، اور یہ ضرور پڑھیں. اور جو کرکٹ سے جو شوق رکھتے ہیں وہ تو میرے خیال سے بہت لطف اندوز ہوں گے اس کو پڑھنے میں، اور اس میں بڑے پیرللز ڈرا کریں گے. تھوڑا سا کرکٹ کی ایکیوریسی سے ہٹ کے نا، کہ یعنی پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے اس میں بات کی گئی ہے. ظاہر ورک آف فکشن ہے تو اس میں آپ کو یعنی کچھ وہ ایکچوئل سیریز یا ایکچوئل ورلڈ کپ کی فتوحات آپ کو اس میں نہیں ملیں گی. تو مثال کے طور پہ میں اس میں عرض کروں کہ جیسے کہانی جب شروع ہوتی ہے تو اس وقت پاکستان ایک ورلڈ کپ ہارا ہوا ہوتا ہے، اور بہت سارے اس کتاب کی بات کر رہا ہوں، اور جو کپتان ہوتے ہیں وہ گوشہ نشین ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو دیگر مقبول کھلاڑی ہوتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنا دامن بچانے کی، اور انہوں نے اپنی جو انوسنس ہے وہ مینٹین کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ایک بہترین کتاب ہے. جی حشام بھائی، اس کتاب کی رائٹنگ اسٹائل کے بارے میں بتائیں کہ رائٹنگ اسٹائل جو ہے وہ یعنی ویکیبلری کیسی ہے، پڑھنے کے لحاظ سے اعتبار سے کیسی کتاب ہے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. اچھا، اس میں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا یوسف. اس میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ عمر شاہد حامد جو ہیں، کوئی آپ اگر اپنا انگریزی کا اسلوب اگر بہتر بنانے کے لیے اگر آپ ان کو پڑھ رہے ہیں تو میرے خیال سے کوئی آئیڈیل رائٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ووکیبلری ٹھیک ہے آپ پڑھتے ہیں، اور ایک تو یہ بتا دوں کہ یہ بالغوں کے لیے ہے کتاب، نابالغوں کے لیے نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں ان کا جو انداز ہے نا عمر شاہد حامد کا، وہ کراچی کے زندگی سے بڑا متاثر ہے. تو کراچی آپ کو ان کی کتابوں میں ہر جگہ نظر آتا ہے. دا فکس جو ہے بہرحال وہ ایک پہلی کتاب تھی کہ جس میں کراچی اتنا نظر نہیں آیا، لیکن پہلے جو 3 کتابیں تھیں، دا پرزنر اور دا اسپنرز ٹیل اور دا پارٹی ورکر، اس میں کراچی کے علاقے، کراچی کی حتیٰ کہ گالیاں جو اس میں دی گئی ہیں ان کتابوں میں وہ بھی کراچی کی گالیاں اردو میں دی گئی ہیں. تو جب گالی لکھنی ہوتی ہے تو عمر شاہد حامد انگریزی گالی کا استعمال نہیں کرتے، انگریزی ناول میں بھی وہ اردو گالی کا استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کرمنلز کا منظر کشی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں دکھانی. تو اتنا مشکل ان کا لکھنے کا انداز نہیں ہے. کوئی ان کی کتابیں کوئی کلاسکس میں نہیں آ سکتی. تو مثال کے طور پہ جیسے کراچی کی ہماری کمیلہ شمسی ایک انگلش فکشن لکھنے والی ہیں، ان کی کتابوں میں بھی کافی ساری سیٹنگ جو ہے وہ کراچی میں ہی ہوتی ہے ان کی ناولس کی. تو کمیلہ شمسی کو تو میرے خیال سے ان کا ایک ناول جو ہے وہ پچھلے 100 سال میں جو جتنے بھی موسٹ انفلوئنشل 100 ناولز آئے ہیں انگلش کے، اس میں کمیلہ شمسی کا ایک ناول شامل کیا گیا تھا. تو عمر شاہد حامد اسی دہائی میں لکھنا شروع کیا ہے. تو عمر شاہد حامد شاید اس حد تک تو نہیں ان کا ناول آئے گا، کلاسکس میں تو نہیں شامل کیا جائے گا. بلکہ میرے خیال سے کہ کمیلہ شمسی اور محسن حامد پاکستان کے 2 ایسے یا بلکہ اس کے بعد میرے خیال سے آپ ایک ان کو جنہوں نے کیس آف ایکسپورٹنگ مینگوز لکھا تھا ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں، محمد حنیف صاحب، کہ جو ایک انٹرنیشنلی اکلیمڈ اور کرٹیکلی اکلیمڈ ناولسٹ بن گئے. تو بہرحال ان کو بھی شہرت کافی حاصل ہوئی. ان کے بھی آرٹیکلز بینکاک پوسٹ میں، بھارت میں بہت مقبول ہوئے عمر شاہد حامد. لیکن ان کا جو اصل وہ ہے جو مہارت ہے نا، وہ ہے کہانی کو تھرلر بنانا. تو اگر آپ اسلوب کے لیے پڑھیں گے تو آپ کو شاید مزہ نہیں آئے گا، پھر آپ کے لیے یہ ناول سے نہیں ہے.
لیکن اگر آپ انگلش تھریلرز کے فین ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین انتخاب ہوگا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمر شاہد صاحب کی جو یہ کتاب ہے، یعنی چونکہ ان کا پیشہ جو ہے وہ پولیس سے ہی وابستہ ہے، تو انویسٹیگیٹو والا انداز ان کا زیادہ ہوتا ہے. کیا میں جی درست کہہ رہا ہوں؟ بھی بالکل ہے، کیونکہ یہ خود بھی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے بھی وابستہ رہے اور آئی بی سے بھی وابستہ رہے، تو وہ اس میں ضرور نظر آتا ہے. تو اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے انسپریشن کیا رہی ان کی، مطلب کیا وجہ بنی، کیوں لکھی انہوں نے یہ کتاب؟ کوئی آئیڈیا ہے اس کا؟ اچھا یہ اچھا 2-3 سال پہلے کراچی لٹریچر فیسٹیول جب میں اٹینڈ کر رہا تھا، میرے خیال سے 2017 کا یا 2018 کا KLF تھا، تو اس وقت بھی ان کی ایک کتاب آئی ہوئی تھی دا پارٹی ورکر کی، اس پہ بات چل رہی تھی. اور اس وقت ایک پینل تھا جس میں میرے خیال سے بھارت کے ایک لکھنے والے تھے پیوش جھا، وہ بھی فلم میکر بھی ہیں اور وہ ان کے بھی کئی اس طرح کرائم تھرلرز جو ہیں وہ آ چکے ہیں. تو جس طرح سے عمر شاہد حامد کے سارے کرائم تھرلرز کی سیٹنگ کراچی ہوتی ہے، اس طرح سے پیوش جھا کی کرائم تھرلرز کی سیٹنگ ممبئی ہوتی ہے، ممبئی انڈر ورلڈ. تو اس وقت بھی یہ بات آئی تھی، اس وقت انہوں نے ریویل کیا تھا عمر شاہد حامد نے کہ میں اس طرح سے ایک کتاب لکھ رہا ہوں. اور اس وقت انہوں نے کتاب میرے خیال سے ابھی اس کا پہلا ڈرافٹ بھی شاید مکمل نہیں ہوا تھا، انہوں نے اس وقت KLF پہ ہمیں یہ بتایا تھا پوری آڈینس کو کہ وہ جو کتاب ہوگی اس کی کہانی ویمنس کرکٹ ٹیم پہ ہوگی. تو اس وقت بھی شاید کسی نے یہ سوال کیا تھا، میرے خیال سے جو ماڈریٹر تھیں سبین جویری تھیں اس وقت، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ میچ فکسنگ پہ لکھنے کا کیا خیال آیا. تو اس وقت بھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کا ایک ذاتی انٹرسٹ تھا کرکٹ میں. اور اس وقت اس کے بعد پھر جب یہ بک لانچ ہوئی تھی لبرٹی بکس کی، جو بلاول چورنگی کے پاس جو برانچ ہے اس کے بیسمنٹ میں ندیم فاروق پراچا اس کو ہوسٹ کر رہے تھے، یہ بات ہے میرے خیال سے غالباً جولائی پچھلے سال کی. تو اس وقت بھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کچھ لوگ جو کہ حکومت میں شامل تھے اس وقت ان سے کچھ آ کے ملے، اور جو 2011 کے ورلڈ کپ کے حوالے سے کچھ لوگوں نے ان کو پریڈکشنز دی تھیں کہ میچ جو ہے وہ اس طرح سے انفولڈ ہوگا، یعنی میچ کا کس طرح سے رخ کس طرف جائے گا، تو ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا. تو وہاں سے ان کو یہ خیال آیا تھا کہ یار یہ تو مطلب واقعی مطلب کوئی there is something to it, there is something behind it، کہ ایسے ہی جو میچ فکسنگ پہ بات کی جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد یقیناً انہوں نے اپنی بھی ریسرچ کی ہوگی، جو جس کا نتیجہ تھا، جس کے پھر یعنی پھر ہم اس ناول کے صورت میں پھر ہمارے پاس آیا ہی. اچھا شام بھائی، یہ کتاب عام طور پر نا اس طرح کی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوتی، تو یہ کتاب آپ نے کہاں سے خریدی ہیں؟ کتنے یہ پیجز تو کی کتاب ہے؟ ہاں اینڈ کیسے؟ یہ تو زیادہ لمبی کتاب نہیں ہے، یہ میرے خیال سے کوئی 250 قریب صفحات ہیں اس میں. تو یہ پچھلے سال لانچ ہوئی ہے، تو لبرٹی بک سے میں نے لی تھی. یہ لبرٹی بکس میں میرے خیال سے ابھی بھی دستیاب ہے، اور لبرٹی بکس کی میرے خیال سے ویب سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر میں اصرار کروں گا کہ فیکٹس کو اگر پڑھنا ہے تو پھر آپ پیٹر اوبورن کی کتاب پڑھیں. اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے ایک فلم کی طرح، ایک ڈرامے کی طرح، تو پھر یہ ناول پڑھیں دا فکس کے نام سے. صحیح، میرا خیال ہے یہ پڑھنے والے کی ٹیسٹ کے اوپر ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اسٹوری ٹیلنگ والے انداز کو پسند کرتے ہیں، کہانیاں ان کو، یعنی اس طرح کی جو واقعات، کہانیاں جو ہوتی ہیں نا، کہانی والا انداز ان کو پسند ہے، کچھ لوگوں کو انویسٹیگیٹو انداز پسند ہوتا ہے. بہرکیف تو یعنی یہ لیبرٹی بک میں موجود ہے، یہ کتاب خریدی جا سکتی ہے. جی بہت شکریہ شام بھائی. آج کتاب کہانی کی قسط نمبر 4 اختتام کو کی جانب بڑھ رہی ہے. اس موقع پر میں شام بھائی کا شکریہ ادا کروں گا. یہ کوئی بھی کتاب پر جب ریویو کرتے ہیں تو اس کو باقاعدہ پڑھتے ہیں، نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ اس کا کریٹیکل انالیسس بھی کرتے ہیں، اور وہی جو ہے خلاصہ آپ کے سامنے اس قسط میں وہ پیش کرتے ہیں. تو شام بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کتاب کہانی کے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے، اور اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ.